کہ یہ بھائی نے ابھی سوال کیا لڑکیوں کی تعلیم کے تعلق سے، اس بارے میں بہت پرانا ایک شعر میں نے پڑھا تھا کسی کا کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر وہ خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ تعلیم لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ عورت ہی یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمارے اس پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ ماں کی گود سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے، ماں کو فالو کرنا شروع کرتا ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہوگی، جس طرح کی تعلیم اس کے پاس ہوگی، جیسی تعلیم اس کے پاس ہوگی وہ ویسی تربیت کرے گی۔ اس لیے تربیت اور اسلامی خطوط پر لیڈیز کی تعلیم ہونا، دنیاوی طور پر ان کا پڑھا لکھا ہونا، اسلامی معلومات ہونا ان کے پاس، اور پھر معلومات کے ساتھ عمل ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری خواتین میں عمل کی بھی بہت کمی ہے، معلومات کی بھی بہت کمی ہے، دینی دنیاوی علم کی بھی کمی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ لڑکیوں کو تعلیم نہ دلوائی جائے۔ لڑکیوں کو تعلیم ضرور دلوائی جائے، دینی بھی دنیاوی بھی، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہماری بچی ہمارے گھر سے نکل کر اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، تو وہ کس طرز پر جا رہی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اسکول جا رہی ہے یا وہ کسی فنکشن میں جا رہی ہے؟ ہمارے ہاں جب ہماری بچیاں، کئی گھروں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ان کی بچیاں جو ہے وہ گھروں سے نکل کر اسکول کالج کے لیے جاتی ہیں تو اس طرح کا گمان نہیں ہوتا کہ شاید وہ اسکول جا رہی ہیں یا وہ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں۔ اس قدر تیاری، اس قدر میک اپ، اس قدر بالوں کے سٹائل اور ایسے جناب ان کے معاملات ہونا، صرف کالج یونیورسٹی کا یونیفارم پہن لینا، اسکول کا یونیفارم پہن لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اسکول ہی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں اپنی بچیوں کی اس بات پر تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اسکول جائیں تو وہ اسکول ہی لگیں۔ جیسا کہ میں نے یہ شعر بھی پڑھا کہ وہ خاتون خانہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ وہ ایک گھر کی جو ہے وہ خاتون ہے، وہ کسی صبا کی پری نہیں ہے، وہ کسی ایسے معاملے میں نہیں جا رہی کہ جہاں پر ان کو یہ تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے بچے اور بچیوں کا اس بات پر خیال۔ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جتنی اسلامی خطوط پر تربیت ہوگی تو اس کے مطابق ہمارا معاشرہ درست ہوگا۔ اب دیکھیے، اس بات کو سمجھیے کہ جیسے پہلے کا معاشرہ تھا، پہلے کی جو مائیں تھیں وہ جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو ان سے کتنے بڑے بڑے مجاہد جنم لیا کرتے تھے، کتنے لوگوں کو جگانے والے۔ محمد بن قاسم میں 17 سال کی عمر میں جناب وہ سندھ آ گیا۔ وہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس کی والدہ نے اس کو جگانے کے لیے دودھ پلایا تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مائیں بچوں کو دودھ اس نیت سے پلاتی ہیں کہ ہماری بچے سو جائیں، تو وہ جب سونے کے لیے دودھ پلائیں گی تو ہماری ساری کی ساری قوم سو ہی جائے گی۔ آپ دیکھیے حضرت سلطان باہو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ ان کو جو غیر مسلم دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ یہ ان کی کرامت اس دور میں مشہور تھی۔ تو اس دور کی کورٹ میں، چونکہ انگریز کی کورٹ تھی، تو کورٹ میں یہ کیس ہوا، غیر مسلموں نے یہ کیس کیا کہ اس بچے کے باہر نکلنے پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ جب باہر نکلتا ہے اور ہمارا کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے مذہب والا اس کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے مذہب میں چلا جاتا ہے۔ تو ان کے باہر نکلنے پر پھر باقاعدہ پابندی لگ گئی اور ان کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بندہ جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ وہ جب بھی باہر نکلتے تھے تو ان کے ساتھ وہ کوئی گھنٹی اور اس طرح کی کوئی بجانے والا اور اعلان کرنے والا بندہ ہوتا تھا کہ سارے غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے چہرے گھما لیں کہ سلطان باہو جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا یہ ان کو اتنا بڑا اعزاز کیسے ملا کہ ہر غیر مسلم دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حق باہو کی جو اپنی برکت ہے یا اپنا اس کی جو ولایت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کو جب بھی میں نے دودھ پلایا ہے تو ہمیشہ باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے۔ تو وہ اس دودھ پلانے کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ وصف پیدا فرما دیا ہے۔ پھر اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت ان کی درود پڑھنے کی بہت پختہ عادت تھی بچپن سے ہی۔ تو کسی نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ ان کی یہ عادت کیسے بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن میں جب بھی اس کو دودھ پلایا تو ہمیشہ درود پاک پڑھتے ہوئے دودھ پلایا، تو جب دودھ پلاتے ہی اس کو جناب وہ گھٹی میں درود پاک کی دودھ والی گھٹی پلائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس بچے کی زبان سے بھی درود پاک ہی جاری ہوگا۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جناب جب مدرسے میں پہلے دن گئے 4 سال کی عمر میں، جا کر بسم اللہ پڑھنے کا استاد نے کہا تو انہوں نے بسم اللہ کے ساتھ 17-18 پارے سنا دیے۔ تو کسی نے پوچھا بھئی آپ کو یہ پارے کیسے یاد ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے سن کر یاد کیے ہیں۔ یعنی اس بچپنے کے عالم میں بھی ان کی والدہ نے ان کو قرآن اتنا سنایا کہ وہ بچپنے کے عالم نے انہوں نے وہ سپارے یاد کر لیے، وہ قرآن یاد کر لیا۔ تو آج ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں یہ کرتی ہیں کہ جب وہ
ہماری مائیں بہنیں یہ کرتی ہیں کہ جب وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو وہ دودھ پلاتے پلاتے فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے باجے سن رہی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے مختلف معاملات کریں گے تو پھر ہمارے ہاں بھی جنم لینے والے جو بچے ہیں وہ بھی ایسے ہی بنیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں اور ان کو اسلامی خطوط پر تربیت دیں، تاکہ اس لیے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سدھر سکیں، وہ صحیح معاشرہ بن سکے۔ آج معاشرے میں اتنی خرابیاں اسی لیے جنم لے رہی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں چھوٹی سی عمر میں قاتل بن گیا، ڈاکو بن گیا، فلاں نے جناب اتنی چھوٹی سی عمر کی بچی سے فلاں معاملہ کر دیا۔ یہ سارے معاملات اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت نہیں کر پا رہے۔ اسلامی خطوط پر تربیت بچوں کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بچیاں اگر درست ہوں گی، ان کی اسلامی خطوط پر تربیت ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو سدھار سکیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔